أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً استہزئ مذاق اڑایا گیا برسول رسولوں کا من قبل کا تجھ سے پہلے فَأَمْلَيْتُ مگر میں نے ڈھیل دی لِلَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا انکار کیا ثم پھر اخذتهم میں نے ان کو پکڑا فَكَيْفَ پس کیسے کانا تھا عقاب میری سزا میرا عذاب۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات نشانیوں کے مطالبے کیے کہ اگر آپ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، ہماری نظروں کے سامنے یہاں زمین سے پانی کے چشمے نکال دیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی آپ حق نبی ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب ان کے یہ مطالبے پورے نہ ہوئے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کیسا پیغمبر ہے ہمارے مطالبات بھی پورے نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بھی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کے ساتھ لوگ کون ہیں، معاشرے کے غریب قسم کے افراد اس کے ساتھ ہیں، اور ان کا ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہہ کر، کبھی مجنوں کہہ کر، کبھی دیوانہ کہہ کر، نعوذ باللہ کبھی شاعر کہہ کر مذاق اڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی شاعر اسلام اسلامی تعلیمات کی مذاق اڑانے کی کوشش کرتے۔ اذان ہوتی، یہ کفار اذان کی نقلیں اتار کر کے مذاق کرنے کی کوشش کرتے، اور جب ایسی آیات کا تذکرہ ہوتا کہ دوزخ کے اندر جہنمیوں کی خوراک تھوہڑ کا درخت ہوگی تو اپنی محفلوں میں جاتے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو کیسی دوزخ ہے، اس کے اندر کیسی آگ ہے کہ اس کے اندر درخت بھی ہوگا۔ جب چندے کا اعلان ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی طاقت کے مطابق کوئی کھجوریں لاتا، کوئی کیا چیز لاتا، جس کے پاس جو توفیق ہوتی لاتا، تو کفار اس کے اوپر بھی ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے کہ دیکھو ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ذریعے سے اور ٹوٹی پھوٹ تلواروں کے ذریعے سے یہ فلاں اور فلاں ملک کو فتح کریں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، بلکہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ وَلَقَدْ یقیناً استہزئ مذاق اڑایا گیا برسول اور رسولوں کا بھی من قبل کا، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے، لہٰذا دل چھوٹا نہ کیجئے، رب کی رضا کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیے۔ آپ سے پہلے بھی اور پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، ذرا غور کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کشتی کے بنانے کا حکم ہوا تو اس وقت بھی لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا اور کہا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ ہم نہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اس بوڑھے کا دماغ کام نہیں کرتا، خشکی کے اوپر یہ کشتی چلائے گا، مذاق بناتے تھے۔ اور فرعونیوں نے بھی بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لشرذمۃ قلیلون، یہ تھوڑا سا گروہ ہے جنہوں نے ہمیں غصہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس سنت کو مسلمان اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیں، فَأَمْلَيْتُ، میں ڈھیل دیتا ہوں للذین، ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ جو لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فَأَمْلَيْتُ، میں ڈھیل دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ کب اصلاح کر دے گا۔ فرعون کو بھی جب پہلے دن انکار کر دیا، معجزات کو جادو کے کر ٹھکرا دیا، اسی دن اللہ نے نہیں پکڑا، بعد میں بحر کلثم کی موجوں کے اندر جا کر کے پکڑا۔ بہت اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس بات کے اندر ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ کی رضا اور خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ لوگ دوزخ میں جائیں۔ دوزخ کے اندر بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہوگا۔ فرمایا فَأَمْلَيْتُ، میں نے ڈھیل دی۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ظالموں کو، کافروں کو، مذاق اڑانے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ اب توبہ کر لیں گے، اب اصلاح کر لیں گے، اب اسلام کے راستے کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب مذاق اڑاتے ہیں، جب ظلم کرتے ہیں، تو پھر ثم اخذتم، میں نے ان کو پکڑا۔ پھر اللہ رب العالمین پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بال سے پکڑ لے تو پھر انسان اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، ایسا اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ اے مکہ کے لوگوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ کی تعلیمات کا مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہو، ذرا ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کر لو کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا اور پیغمبروں کے دوستوں کا، اہل ایمان کا مذاق اڑایا تھا اور پیغمبروں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا تھا، ان کو جب اللہ رب العالمین نے پکڑا تو دیکھو ان کا عذاب کیسے ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم مذاق اڑاتی تھی، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور کہا کہ یہ بوڑھا خشکی کے اوپر کشتی چلائے گا، وہی کشتی جس کا مذاق اڑا رہے تھے وہی ان کے لیے عذاب کا باعث ثابت ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی اترا، اور وہی اہل ایمان کے جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا تھا، جو نوح علیہ السلام کی عزت کرنے والے تھے، اسلامی تعلیمات کی عزت کرنے والے تھے، ان کو سیکھنے والے، عمل کرنے والے تھے، شاعر اسلام کے تقدس کا خیال رکھنے والے تھے، ان کو اللہ نے کشتی کے اندر بٹھایا، وہی محفوظ ہوئے۔ اور جو کشتی کا اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ذرا نوح علیہ السلام کو دیکھو، اس کے ساتھ بادی اور رائے، ستی رائے رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی مضبوط کوئی رائے بھی نہیں، کمزور قسم کے معاشرے کے لوگ ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اسلامی تعلیمات کا بھی۔ ان مذاق اڑانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ پانی کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ گئے، سیلاب کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ گئے۔ اور وہ فرعون کی جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ کہہ دیتا تھا یہ تو تھوڑا سا گروہ ہے، یہ لشرذمۃ قلیلون، تھوڑے سے لوگ انہوں نے ہمیں غصہ چڑھا دیا ہے اور پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ایک لحاظ سے تو نوکر ہیں، بغیر اجازت کے ہمارے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آگے سمندر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے اندر لاٹھی ماری، راستے بن گئے، بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ اور یہ پیچھے سے جو غرور میں آیا تھا، نشے میں آیا تھا، گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے آیا تھا، پانی کے بیچ میں جس وقت پہنچ جاتا ہے فَأَخَذْتُمْ ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو ساری فرعونیت نکل گئی، سارا ذہن سے غرور اور تکبر سارا نکل گیا۔ اور پھر اس وقت کہنے لگا، فرعون کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اے لوگوں ماضی کی تاریخ کو ذرا دیکھ لو، تمہارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا پیغمبر آیا ہے،
جس نے پیغمبر کے اوپر ایمان لایا، اس کی تعلیمات کو سیکھا، پیغمبر کی عزت کی، بالآخر وہ لوگ کامیاب ہوئے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اے مکہ والو، یہ بات سیکھ لو کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے، جس نے بھی پیغمبر کی توہین کی ہے، اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے یا اس کے دوستوں کا مذاق اڑایا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کڑی سزا دی ہے، سخت سزا دی ہے۔ اس آیت سے ہمارے سامنے یہ سبق آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم، بہت سارے لوگ ہیں جو دھاڑیوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کے حکم کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی، شاعر اسلام کی عزت کریں، ان کی حرمت کا خیال کریں، ان کو سیکھیں، ایک ایک اسلامی حکم کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور پھر ان کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔